السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ This House expresses deep concern over the increasing violence and brutality perpetrated against the Palestinian people by the Israeli apartheid regime. Strongly condemns the systematic and institutionalized oppression and domination of the Palestinian people by the apartheid Israeli regime. All those in favor of the resolution may say aye. All those against this may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. مظلوم فلسطینیوں سے جاری یکجہتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن متحد۔ قومی اسمبلی میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر خارجہ کا جمعے کو فلسطینیوں سے جاری یکجہتی کے دن کے طور پر منانے کا اعلان۔ کہا کہ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان نے مل کر اقوام متحدہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بھرپور ترجمانی کروں گا۔ یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی اور تمام توانائیاں، تمام اپنی انرجی ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کہلا سکیں۔ فلسطین کی صورتحال پوری مسلم امہ کا امتحان ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے اسرائیل نسلی اور جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ مسئلہ فلسطین پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا اجلاس طلب کیا جائے۔ ماضی میں جہاں فاشسٹ ہٹلر کھڑا تھا وہاں آج نیتن یاہو کھڑا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا آرٹیکل 370 کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دینا انتہائی افسوسناک قرار۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید شدت، عہد حاضر کا سب سے بڑا انسانی المیہ۔ اسرائیلی طیارے ساری رات معصوم فلسطینیوں پر آگ اور بارود برساتے رہے۔ صہیونی فوج کی دہشت گردی سے اب تک 58 بچوں اور 34 خواتین سمیت 218 فلسطینی شہید، 1200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہر میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، رہائشی عمارتیں، اسپتال، سڑکیں سب تباہ۔ خوراک اور ادویات کا سنگین بحران، بچوں کے لیے دودھ بھی نایاب۔ لیکن امریکہ اور تمام عالمی طاقتیں نظارہ کرنے میں مصروف۔ اسرائیل کے خلاف نہ کوئی بیان، نہ مذمت کا ایک لفظ۔ معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری اپنے عہدے سے مستعفی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ رنگ روڈ تحقیقات مکمل ہونے تک اپنے عہدے سے الگ ہو رہا ہوں۔ وزیراعظم کے ویژن کے مطابق مثال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں ہی رہوں گا، ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہوں۔ رنگ روڈ راولپنڈی اسکینڈل میں اربوں روپے کی مبینہ بدعنوانی و بے ضابطگیوں پر نیب کا نوٹس۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم، واضح کیا کہ اسکینڈل کی تحقیقات بلا امتیاز، میرٹ پر اور شفاف انداز میں کی جائیں گی۔ منصوبے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ داران کا تعین ہوگا۔ نیب کا تعلق کسی پارٹی، گروپ اور فرد سے نہیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا۔ کہا نہ منصوبے کی الاٹمنٹ تبدیل کی، نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے۔ رنگ روڈ میں 1 انچ زمین بھی میری ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ وفاقی وزیر نے معاملے کی نئے سرے سے تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ الزام لگانے والے کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف کے بین الملک جانے پر پابندی عائد، اپوزیشن لیڈر کا نام ECL میں شامل۔ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔
وزارت داخلہ نے موقف اپنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام سے نہ کوئی جواب مانگا نہ رپورٹ. شہباز شریف کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. شہباز شریف خود نواز شریف کی واپسی کے ضامن ہیں. شہباز شریف کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں. کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں لیکن قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. وزیر اعظم عمران خان کا ترجمانوں کے اجلاس میں دو ٹوک موقف. کہا قانون کی بالادستی اور احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. احتساب کا عمل اور قانون کی حکمرانی کی جد و جہد جاری رہے گی. کورونا وبا کے باوجود ملک کی معاشی کامیابیاں اطمینان بخش قرار. بیرون ملک جانے سے روکے جانے پر شہباز شریف دوبارہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے. حکم عدولی پر متعلقہ افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی صدا. رجسٹرار آفس کا متفرق درخواست پر اعتراض. عدالت اعتراض ختم کرنے یا برقرار رکھنے کے لیے سماعت کل کرے گی. شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے بجائے حکومت کی ساری توجہ سیاسی انتقام پر مرکوز ہے. شریف سن آف میاں محمد شریف کا نام سیکشن نمبر 2 ایگزٹ فارم آرڈیننس 1981 کے تحت ECL میں ڈالا جا رہا ہے. شہباز شریف کے باہر جانے سے 7 ارب روپے کا منی لانڈرنگ ریفرنس تاخیر کا شکار ہوگا. شہباز شریف اپنے خلاف سلطانی گواہوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کا موقف. کہا شریف خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں. شہباز شریف بھائی نواز شریف کو لانے کے بجائے سحری سے قبل خود فرار ہو رہے تھے. ڈیل سے باہر آنے یا باہر جانے سے متعلق میرے پاس کوئی اطلاع نہیں. رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کو پھر جھوٹا قرار دے دیا. کہا کہ شیخ رشید لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی سے بھی پڑھوا لیں جس میں لکھا ہے کمیشن یا کک بیک سے شہباز شریف کا نام نہیں. مریم اورنگزیب نے کہا شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا اعلان توہین عدالت کا حکومتی اعتراف ہے. عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو غریب کی یاد نہ آئی. ان کے لیے سب سے ضروری کام توہین عدالت کرنا تھا. ملتان میں محکمہ اوقاف کا آپریشن. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا گھر منہدم. جاوید ہاشمی کا گھر کا سامان بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ. کہا 4 نسلوں سے خریدی ہوئی زمین ہے. آپریشن سے پہلے کوئی نوٹس نہیں ملا. محکمہ اوقاف کے مطابق صرف اوقاف کی زمین واگزار کروائی جا رہی ہے. مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی شدید مذمت. آپریشن کو نیچ حرکت اور گھٹیا سوچ قرار دے دیا. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان حکومت مخالف تحریک کے لیے ایک بار پھر متحرک. قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ. ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت. دونوں رہنماؤں کا ربع ماہ کے اختتام پر PDM کا سربراہی اجلاس بلانے پر اتفاق. بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کے کراچی پر گہرے اثرات. سارا دن سورج آگ برساتا رہا. جھلسا دینے والی لو سے شہریوں کا برا حال. شہر میں پارا 44 ڈگری کو چھو کر نیچے آیا. کل اور پرسوں بھی گرم اور خشک ہوائیں چلنے کی پیش گوئی. تھر پار کا لاڑکانہ میں کل تیز بارش کا امکان. ٹھٹھا جاتی بدین کی ساحلی پٹی میں تو غیانی کا خدشہ. ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کی کشتیاں لنگر انداز ہو گئیں. بھارتی ریاست گجرات کو 2 دہائیوں کے شدید ترین سمندری طوفان تاؤتے کا سامنا. گجرات کے ساحل پر کئی فٹ تک اونچی لہریں. سمندری طوفان تاؤتے بھارتی ریاست کیرالہ کے بعد کرناٹک سے ٹکرا گیا. تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک. ملک میں کورونا سے مزید 74 افراد جاں بحق. 3232 مریضوں کا اضافہ. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 26% تک پہنچنے کا انکشاف. کہا کیسز میں کمی نہ آئی تو سخت فیصلوں پر مجبور ہوں گے. شاید NCOC نے عجلت میں لاک ڈاؤن ہٹا دیا.
ضلع وسطی کے 4 علاقوں میں 30 مئی تک مائکرو لاک ڈاؤن نافذ۔ لاک ڈاؤن کے بعد ملک بھر میں کاروباری مراکز کھل گئے۔ رات 8 بجے تک کاروبار کی اجازت۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی میں توسیع کا فیصلہ۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے 19 مئی کو دوبارہ اجلاس طلب۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ بھارت میں تباہی مچانے والی کورونا کی قسم پاکستان پہنچنے کے تاحال کوئی شواہد نہیں ملے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت پر بھی غور۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یورپی یونین سفیر کی خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ افغان سفیر کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغانستان کے مشیر قومی سلامتی کی طرف سے پشتونوں سے متعلق لگائے گئے بے بنیاد الزامات مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے بے بنیاد الزام تراشی سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی بڑھی تو پورا خطہ انتہا پسندی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اسرائیلی جارحیت پر اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے کشیدہ صورتحال کو خطرناک قرار دے دیا۔ فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ OIC نے اسرائیل کو فلسطین کی خراب صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ غزہ پر صہیونی مظالم کے خلاف قرارداد منظور۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کو ٹیلی فون۔ اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا اعلان کرنے کا مطالبہ۔ طیب اردوان نے کہا اسرائیل علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے۔ جب تک اسرائیل کو پابندی کی سزا نہیں ملتی اس وقت تک فلسطینیوں کا قتل عام کرتا رہے گا۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل فعال کرنے کی ہدایت کر دی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو 4 ماہ کے اندر دکانیں حوالے کرنے اور ٹرمینل پر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ ذوالفقار آباد ٹرمینل کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کی چیف سیکرٹری سندھ کو شہر میں ٹریلرز کا داخلہ بند کروانے کی ہدایت۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ 90 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 3 روپے 25 پیسے بڑھانے کی تجویز۔ اوگرا نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی اور زبردستی انخلا کا عمل بند کروائے۔ فلسطینیوں کو عبادت کا حق اور مسجد اقصی میں نماز کی آزادانہ ادائیگی کا حق دیا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور مظالم کے خلاف پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان نے مل کر اقوام متحدہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں فلسطین کے حوالے سے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف ترکی اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ نیو یارک جا کر پاکستان کے عوام کی ترجمانی کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جمعے کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دن بھی منایا جائے گا۔ اسرائیل کے مظالم کے خلاف پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان نے مل کر اقوام متحدہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے قومی اسمبلی میں فلسطین کے حوالے سے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہنا یہ تھا کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف ترکی اور دیگر ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ نیو یارک جا کر عوام کی ترجمانی کریں گے۔ کوئی ایک عام مسجد نہیں ہے
یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اور قبلہ اول پر یلغار جو ہے وہ اسلام پر حملہ ہے۔ اور یقیناً یہ ایوان پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکرمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک قیامت برپا ہوئی، قیامت رکی نہیں ہے۔ آج 7واں روز ہے، بمباری جاری ہے۔ ان خاندانوں سے 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، کہ آج اسی مغرب میں جس کی بہت سی حکومتیں خاموش ہیں وہاں کی عوام خاموش نہیں ہے۔ مختلف دارالخلافوں میں ایک آواز اٹھ رہی ہے، دنیا کی کانشنس جاگ رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آنکھ نہیں چرا سکتے۔ آپ نے کہا قائد حزب اختلاف نے کہ یو ایکسپیکٹ پاکستان ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، اینڈ یو سیڈ وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم، اینڈ یو رائٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو assure the House and the leader of the opposition that the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا اجلاس طلب کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں میں جنگی جرائم میں ملوث ہے، اور کم و بیش اسی طرح کی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماضی میں جہاں فاشسٹ ہٹلر کھڑا تھا وہاں نتنیاہو کھڑا ہے۔ ماضی میں جرمنی کے کیمپس میں جو جرائم یہودیوں سے کیے گئے اس سے بھی بدترین جرائم آج اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ دہرا رہا ہے۔ کم و بیش اسی طرح کی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں جہاں فاشسٹ ہٹلر کھڑا تھا وہاں نتنیاہو کھڑا ہے۔ مسئلہ فلسطین پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا اجلاس طلب کیا جائے۔ اور اس حالیہ جارحیت کے نتیجے میں جناب اسپیکر، فلسطین میں درجنوں بچوں کے علاوہ خواتین کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے بمباروں نے غزہ میں اندھا دھند وہاں پر گولہ باری کی ہے، راکٹ برسائے ہیں، اور وہ بلڈنگ، اونچی بلڈنگ کو جس طرح مسمار کیا گیا اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ اسلامی ممالک کی قیادت اپنے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت عوام کے جذبات کی بھرپور عکاسی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو اور اپنی پوری جو ذہنی صلاحیتیں ان کو مجتمع کرے۔ یقیناً یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی، اور تمام توانائیاں، تمام اپنی انرجی ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے۔ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فی الفور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راشدہ سیال سے۔ راشدہ، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، غزہ کی جو اس وقت سنگین صورتحال ہے اس کے حوالے سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس جمعرات کے روز ہوگا، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے اجلاس طلبی کا اس کی کاپی بھی حاصل کر لی ہے اب تک نیوز نے۔ یہ اجلاس جمعرات کی صبح 10 بجے نیو یارک اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں ایجنڈا 37 اور 38 پر بحث کی جائے گی۔ ایجنڈا 37، 38 مشرق وسطی اور فلسطین
فلسطین سے متعلق ہے۔ OIC اور عرب گروپ کے سربراہان نے اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر نے اجلاس بلانے سے متعلق مستقل مندوبوں کو باضابطہ طور پر خط بھی بھیج دیا ہے اور آگاہ بھی کر دیا ہے۔ جی